الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله. صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے بعد سامعین محترم، جس طرح اسلام نے تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ہر ایک انسان کا ایک حق اسلام نے بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح ہماری شریعت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق بیان فرمائے ہیں. جس طرح ہر ایک بندے کا دوسرے بندے پہ کوئی نہ کوئی حق ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی پوری انسانیت پہ لازم قرار دیے ہیں. ان حقوق میں سے ایک بنیادی حق جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہم پہ فرض ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ کی عزت اور تعظیم ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کوئی مسلمان، کوئی امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی عمل اختیار کرے گا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے خلاف کوئی امر اور کوئی پہلو نکلتا ہو. اور یاد رکھیے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی تعظیم کرنا، ان کا ادب احترام کرنا یہ فرض ہے، بالکل اسی طرح ایک امتی پہ یہ بات بھی لازم قرار دی گئی ہے کہ وہ معاشرے کے، اس دنیا کے کسی فرد کو بھی یہ حق نہیں دے گا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، جب میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، میں ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا، تو پھر میں جو کچھ کہتا پھروں مجھے اجازت ہے، یا میرا قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. تو یاد رکھیے، جس طرح دنیا کے قوانین ایک دوسرے پہ لاگو ہوتے ہیں، ہر مذہب اور دین کا ماننے والا اور ہر ملک میں رہنے والا باشندہ جس طرح اپنے کچھ اخلاقی اور کچھ قومی حقوق کی پاسداری کرتا ہے،
اپنے مذہبی اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ جہاں وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اسی طرح دیگر جو شخص جو بے ادب اور گستاخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا اس کو بھی بزور طاقت منع کرے گا۔ اور یہاں تک کہ اگر موقع پڑے تو اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے گا، آپ کے تعظیم کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہوگی، اس کو حاکم اسلام ضرور سزا دے گا اور قتل سے کم سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ یہ بے ادبی اور گستاخی اور اس کی سزا مسلمان کے لیے بھی وہی ہے اور کافر کے لیے بھی وہی ہے۔ جس طرح ہر ایک دین اور ہر ایک دین کے پیشوا آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور جس مذہب کا جو بھی پیشوا ہے، یاد رکھیے انہوں نے اپنے پیشواؤں کے لیے، اپنے دینی جو ان کے سربراہ ہیں ان کے لیے جس طرح کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، ساری دنیا کے قانون ایک طرف لیکن ان کا اپنا پیشوا اور اپنے رہنما کے متعلق قانون ایک طرف، اسی طرح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور تعظیم کے جو قوانین ہیں وہ کسی انسان نے وضع نہیں کیے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع نہیں کیے، بلکہ ان کا واضح ان کا وضع کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ اس لیے یہ قانون صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ قانون پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ان تمام کو ان قوانین کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ ایک مسلمان کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ کسی کو گالی نہ دے، بلکہ اگر اسے کوئی گالی دے تو وہ گالی کا جواب بھی گالی میں نہ دے بلکہ اس کو اخلاقی جواب دے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جو ہے ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اسلام نے اس میں تو برداشت اور تحمل کا درس دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس میں برداشت اور تحمل، وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وہ بھی گالی دے رہا ہے، تم بھی جواب میں گالی دو گے تو تم میں اور اس میں پھر فرق کیا رہے گا؟ بلکہ اس کو فسق اور فجور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے اسلام اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنی ذات پہ گالی کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے متعلق کوئی نازیبا کلمہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، گالی تو بڑی دور کی بات۔ اس لیے ہم اگر دیکھیں پچھلی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ہی دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات، ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی، اپنے حیات طیبہ میں ہی کتنے ہی بے ادب اور گستاخ ایسے تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سزائیں دی۔ آپ نے ان کے پیچھے باقاعدہ خصوصی طور پہ صحابہ کو بھیجا اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت للعالمین میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور یہ ایسی صفت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے کہ جو صفت اللہ نے اس پوری انسانیت میں کسی کو یہ رحمت للعالمین کی صفت عطا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بے ادب اور اپنے گستاخ کو قتل کرنا اور اس کو مارنے کی سزا سے کم پہ اکتفا نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے، سورۃ احزاب 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا، اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دیتا، اب پوری تاریخ انسانیت میں دیکھ لیجئے کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا کسی بھی صورت میں اللہ کو مانتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیوں نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے لیے نازیبا کلمات ادا نہیں کرتا۔
اللہ کا بے ادب، اللہ کا گستاخ آج پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو کسی کو نہیں بتا سکتے کہ جس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کی ہو، اللہ کی شان میں دانستہ اس نے گستاخی کی ہو۔ لیکن یہاں پہ مفسرین فرماتے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے برا بلا کہنا ہے یا کسی نے جسارت کرنی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے شان میں کرنی ہے۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانتا، اگر اس کی زبان سے اس طرح کا کلمہ کوئی ادا ہوتا ہے یا وہ حضور کی زندگی میں آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت فرماتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جتنے بھی مفسرین آپ اٹھا لیجئے، حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک صحابہ کرام سے جو تفسیری روایات مروی ہیں ان تمام میں ایک بات اجماعی طور پہ نقل ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے کسی کی نہیں ہے کہ دنیا میں جو لعنت اللہ نے فرمائی ہے اس پہ اللہ دنیا میں لعنت فرماتا ہے، تو دنیا میں لعنت کا معنی یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو ضرور حاکم وقت سزا دے گا، اور سزا بھی قتل سے کم سزا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا اس کو عمر قید کر دے، پوری زندگی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دے، اس سے بھاری بھر جرمانہ لے لے یا اور کوئی سزا اس کو دے، نہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں اللہ کی لعنت یہ ہے کہ اس کو اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، 1400 سال آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ جس حاکم اسلام نے اس قانون کو بالاتر رکھا، اس قانون پہ عمل کیا، اس کی رعیت میں کسی کو یہ جسارت نہیں ہوئی، نہ مسلمان کو نہ کافر کو۔ لیکن یہ بھی ہم نے پھر تاریخ میں دیکھا، 1400 سالہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، یہ تاریخی تسلسل اور تواتر ہے جس سے کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ نہیں بند کر سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا، کہ اگر کسی بھی زمانے میں اس 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی حاکم اسلام نے اگر اس میں کوتاہی کی ہے، اس قانون کو جاری کرنے میں اگر کسی نے بھی کوتاہی کی ہے اور اس نے لیت و لال سے کام لیا ہے، تو پھر اس امت کے افراد نے اٹھ کر خود قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ پھر وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جو شخص قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ اپنے طور پر قانون سے بالاتر ہو کر کسی گستاخ نبی کو، گستاخ رسول کو وہ واصل جہنم کرتا ہے، اس کو قانون کیا سزا دیتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن امت میں اللہ نے ایسے افراد ضرور پیدا کیے ہیں ہر دور میں کہ انہوں نے حاکم اسلام کی پھر پرواہ نہیں کی۔ کیوں کہ جب حاکم، جب حکمران وقت، جب ان کی دسترس ڈھیلی پڑ جاتی ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے، تو پھر امت کے افراد اللہ تعالیٰ ان میں ایسے افراد پیدا کرتا ہے کہ جو آ کے خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دے کر اور اپنے آقا کی عزت کی دفاع کرتے ہیں اور آپ کے ناموس کی دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ابدی قانون ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر انسانوں سے یہ کام نہ ہو سکے، مسلمان اگر یہ کام نہ کر سکے، مسلمان حکمران یہ کام نہ کر سکے، یا کسی دور میں مسلمان سے یہ کام نہ ہو سکے کہ وہ اللہ کے رسول کے گستاخ کو جو ہے وہ سزا دے، اس کو واصل جہنم کرے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، یہ بھی ایک تاریخی تسلسل ہے جس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، ایک تاریخی تسلسل ہے کہ پھر اللہ نے اس شخص کے لیے اپنے جو ہے وہ درندوں سے اللہ نے کام لیا ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے کوئی غیبی بندوبست کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب کا بیٹا تھا، اس کا نام لہب تھا، لہب ابن ابو لہب۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو نقل کیا، ہماری سیرت کی کتابوں میں تقریباً یہ واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہے۔ ابو لہب کا بیٹا تھا، حضور کا سگا چچا زاد، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، اس نے کیسے میرے شان میں یہ باتیں کی ہیں۔ جب دیکھا گیا تو وہ روپوش ہو گیا، اس کو پتہ تھا کہ اب میرے خلاف کارروائی ہوگی، مکی دور تھا، اب وہ روپوش ہو گیا۔ روپوش ہونے کے بعد ہو گیا، ہاتھ جب اس کو پکڑائی نہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب کچھ عرصہ بعد شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں ابو لہب نے دیکھا اپنے بیٹے کو بھی بھجوا دوں، کچھ عرصہ شام میں رہے گا، قافلے کے ساتھ آئے گا جائے گا، تو چلو
لوگوں کے ذہنوں سے وہ بات نکل جائے گی۔ اس نے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو جب آگے کیا تو اس نے قافلے کے جو سرکردہ لوگ تھے، مکہ کے اپنے رشتہ دار تھے، ان تمام سے ابو لہب نے یہ وعدہ لیا کہ میرے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑنا، میرے بیٹے کو راستے میں اکیلا نہیں چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ یہ تو کئی مرتبہ ہمارے ساتھ سفر کر چکے ہیں، تو بڑا نیڈر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے۔ اس نے کہا نہیں، دلیر، شجاع، بہادر اپنی جگہ، لیکن میرے بھتیجے محمد نے اسے بد دعا دی ہے، اور تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو بات اس کی منہ سے نکل جاتی ہے وہ ضرور ہو کے رہتی ہے۔ اس نے بد دعا دی ہے، اس لیے مجھے خوف ہے راستے میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خیر اس نے لوگوں سے وعدہ معاہدہ لیا، اور اس کام کے لیے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ باقاعدہ کئی غلاموں کو پیسے دے کر بھیجا۔ اس کھارا راستوں میں اس کی حفاظت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اب سفر چلتا گیا، راستے میں ایک جگہ پہ صحرا آیا، وہاں پہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے، پڑاؤ جب ڈالا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تمام لوگ تھکے ہوئے ہیں، تمام لوگوں نے سونا ہے۔ وہ غلام جو تھے انہوں نے بھی کافی دن سفر کیا تھا، وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اپنے قافلے کا جتنا سامان ہے، اس سامان کا ایک ڈھیر لگاتے ہیں اور ڈھیر کے اوپر اس کے سونے کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے کے حساب سے جتنا سامان ان کے پاس تھا پورے قافلے کے پاس، انہوں نے درمیان میں ایک جگہ پہ اس کا ڈھیر لگایا اور ڈھیر کے اوپر اس کے لیے بستر لگا کے اس کو وہاں پہ سلایا، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف وہ جتنے قافلے کے لوگ تھے وہ سارے اس کے ارد گرد انہوں نے اپنے بستر ڈال کے وہ سو گئے کہ چلو اگر کوئی حملہ اس پہ ہوا، کوئی تکلیف اس کو پہنچے گی تو ہم اس کی تکلیف سے پہلے ہی جاگ جائیں گے۔ انہوں نے سارے راستے بند کر کے خود ارد گرد سو گئے۔ تاریخی کتابوں نے لکھا، حدیث میں آتا ہے، اب حضور کی بد دعا تھی اس کے خلاف، اب آدھی رات کا وقت ہوا، لوگ بالکل گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے اتنے میں ایک شیر آیا، اور وہ آ کے ایک ایک شخص جتنے وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے سب کے منہ سونگنے لگا۔ ایک کا منہ سونگا اس نے، دوسرے کا سونگا، تیسرے کا سونگا۔ جب اس کو کچھ نہ ملا اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس ڈھیر کے اوپر چڑھا، اور وہاں پہ جا کے ابو لہب کے بیٹے کا منہ سونگا۔ اس کے منہ سونگنے کے ساتھ ہی اس نے ابو لہب کے بیٹے کی گردن کو دبوچ لیا اور وہیں پہ اس کا کام تمام کر دیا اس شیر نے۔ وہ جب پھر نیچے اترا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اوپر شیر چڑھا ہوا تھا، لوگوں نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو اس کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا، اس کا کام تمام ہو چکا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، کہ جس نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کے لیے کسی شیر کو انسانوں میں سے، اور اگر انسانوں میں سے نہیں ہوا تو اللہ نے حقیقت میں کسی جانور کو، کسی درندے کو اس پہ مسلط کر دیا جس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس لیے یاد رکھیے ایک مسلم قانون ہے، یہ ہماری اقدار بھی ہیں، ہماری شریعت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ جو شخص بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ ماننے والا ہے کہ نہیں ماننے والا، اس کو کڑی سے کڑی سزا جو قتل سے کم نہ ہو، ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ملعون لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ ان کو عبرت کے نشان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام جتنے بھی حواری اور دوست ہیں اللہ ان کو بھی عبرت کے نشان بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا